عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت سارے حضرات ہمارے بھائی لوگ مسلسل ہمیں سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ ہر کسی کے سلام کا لکھ کر تحریری شکل میں، میسج کی شکل میں جواب دینا تو دشوار ہے، لہٰذا وعلیکم السلام۔ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ آپ مسلسل پچھلے کچھ دنوں سے ہر ایک دن کے فاصلے پر آپ اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا دیدار اپنے ماتھے کی نگاہوں سے فرما رہے ہیں، اور حضرت کے ناصحانہ کلمات کو بھی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پورے رمضان اسی طرح ہم لوگ ہر ایک دن کے فاصلے پر آپ کے درمیان حاضر ہوتے رہیں گے، الگ الگ مضامین لے کر انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے درمیان یہ بتانا چاہیں گے کہ میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین، آپ کے پیر و مرشد کے، آپ کے رہبر کے بے شمار مریدین، متوسلین، محبین، جو حضرت نے جب حضرت دورہ فرماتے تھے اپنے شروعاتی مرحلے میں، جب حضرت کا دورہ ہوا تھا، حضرت نے بستی بستی کا، قریے قریے کا دورہ فرمایا، اور وہاں پر حضرت کے جو مریدین جو اس وقت ضعیف ہو چکے ہیں اور ان کو بھی پتہ چلا اور وہ بھی حضرت کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک پیغام مجھ تک بھجوایا۔ مختلف مقامات سے ہمارے پاس یہ خواہش کا اظہار ہوا کہ حضرت ہم چونکہ گاؤں میں رہتے ہیں، قریے میں رہتے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد اب ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لائیو آ رہے ہیں، اور گاؤں میں 11 سے 11:30 بجے یہ گاؤں کے اعتبار سے کافی وقت ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی دشواری نہ ہو اور یہ پروگرام کچھ پہلے ہو سکے تو بڑی عنایت ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک عرصے دراز کے بعد اپنے پیر و مرشد کے بیانات کو سن رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو آپ حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں حضرت الحمدللہ حضرت کی طبیعت اور حضرت کا مزاج کیسا ہے، اور حضرت کے بیانات کو بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی اس خواہش کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اب ہم اپنے یہ جو وقت ہے ہمارا 11 سے 11:30 کا جو وقت تھا، اب اسے ہم تبدیل کر کے اب 10:30 سے 11 کا وقت میں نے حضرت کی بارگاہ میں بھی یہ عریضہ رکھا، حضرت نے قبول فرمایا، ہم غلاموں کی خواہش کا خیال رکھا حضرت نے، اور حضرت نے اسے حکم فرما دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ سے، یعنی کل کے بعد سے جو محفل ہوگی، وہ مسلسل جو محفل ہوگی ہر ایک دن کے بعد کل سے، وہ 10:30 سے 11 کا وقت رہے گا۔ اور ملک کے حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہمیں بتانے کی زیادہ کچھ مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ حضرات کا فون آتا رہتا ہے کہ حضرت ہمیں یہ تکلیف ہو گئی ہے، یہ جو مہلک بیماری کورونا کی شکل میں ہے وہ ہمارے کسی عزیز کو ہو گئی ہے، یا میرے فلاں کو ہو گئی ہے، یا مجھے خود ہو گئی ہے۔ تو اب حضرت نے تو چونکہ اپنا ٹیلی فونی رابطہ بند کر رکھا ہے، لہٰذا میرے ذریعے یا حضرت کے جو خادم تا حیات رہے اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ، جناب مزمل اشرفی صاحب جو سرزمین بورست سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس آتا ہے، یا ہمارے جناب احمد اشرفی صاحب جو کہ موجودہ ہمارے ساتھ بھی یہاں پر ہیں، وہ نوجوان الحمدللہ حضرت کی خدمت میں ہے، اس کے پاس بھی فون آتا رہتا ہے۔ تو حضرت نے ہمیں جو حکم فرمایا، ایک وظیفہ جو اس مہلک بیماری کے دفاع کی شکل میں بڑا ہی مؤثر ہے، اور میں نے جن کو بتایا حضرت کا نام لے کر کہ ابو نے یہ فرمایا ہے آپ پڑھیں، اور انہیں ڈاکٹروں نے پازیٹیو بتایا تھا۔ اسی طرح دیکھیے ہمارے عرس محدث اعظم میں جو کچھ حضرات مختلف مقامات سے تشریف لائے تھے، اور جب وہ واپس ہونے لگے تو وہ دلی سے ہو کر ہو رہے تھے، اور دلی میں چونکہ کچھ جو معاملات آپ بخوبی آپ جانتے ہیں اس کا وہ شکار ہوئے، اور اس وجہ سے ان کو بھی کوارنٹائن کیا گیا، بلایا گیا، پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ تو ان حضرات کا بھی فون آیا میرے پاس، میں نے حضرت سے درخواست کی، عریضہ رکھا، تو حضرت نے فرمایا بڑا ہی مؤثر یہ وظیفہ ہے، چونکہ ایک بڑی تعداد حضرت کو دیکھتی ہے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، اور سماعت کرتی ہے، اور حضرت کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیتی ہے، لہٰذا حضرت کا وظیفہ
میں آپ کے درمیان حضرت کی اجازت سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مہلک بیماری ہے کورونا، اس کے تعلق سے ہے آپ کو ہر دن جس کو بھی یہ شکایت ہے اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کے احباب یا اس کے گھر کے افراد جو ہیں وہ بھی اگر پڑھیں 1111 بار پڑھنا ہے یا سلامو 1111 بار، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اگر جو اس بیماری سے متاثر ہے، جو بیمار ہے، مریض ہے، وہ اگر خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مریض خود پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے اور اسے کوارنٹائن کر کے کسی ہاسپٹل میں یا دوسری جگہ پر رکھ دیا گیا ہے تو اس کے افراد خانہ، اس کے جو گھر کے خاندان والے ہیں، گھر والے ہیں، وہ پڑھیں، اور وہ جہاں بھی ہیں اپنے گھر سے رہ کر بس وہ یہ پتہ لگا لیں کہ یہ مریض جو ہے وہ ہمارے گھر سے پورب پشچم اتر دکھن کس طرف ہے، جس طرف بھی وہ مریض ہو اس طرف، اس جہت، اس سمت اپنا چہرہ کر کے دل میں نیت کر کے اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھ کر آپ اسے وہیں سے دم کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جتنے لوگوں کو حضرت کا دیا ہوا یہ وظیفہ بتایا، الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا فون میرے پاس نہ آیا ہو کہ حضرت جو وظیفہ آپ نے دیا تھا، ہم نے ہمارے پیر و مرشد نے جو وظیفہ دیا تھا ہم نے اس کو اپنے معمولات میں اتارا، اس پر عمل پیرا ہوئے، اور الحمدللہ آج ہم اپنے گھر واپس آ چکے ہیں۔ لہٰذا عزیزان ملت، اس وقت ہمارا ملک، پورا عالم جو اس مہلک بیماری سے دوچار ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، ہمیں اس وظیفے کو آپ خود بھی اسے یاد رکھیں۔ اگر کوئی آپ کے احباب میں یا افراد خانہ میں کوئی اس کا شکار، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر کوئی ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور بتائیں حضرت کا دیا ہوا یہ وظیفہ۔ اب ہم وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں عاجزانہ مؤدبانہ گزارش و التماس کریں گے کہ حضرت اپنے مفید افکار و نظریات سے ہم گنہگاروں کا، ہم غلاموں کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلامی عقائد جو ہیں اس میں سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے جس کو مانے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا صاف جواب آپ یہ دے سکتے ہیں، اور صحیح ہے، سب سے زیادہ بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا عقیدہ اتنا ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں۔ اگر سوال یہ ہے کہ کوئی عقیدہ ہو، اس کو ماننے کے لیے کیا اس کا جاننا ضروری نہیں؟ توحید پر ایمان ضروری، توحید کا ماننا ضروری، اگر ماننے سے پہلے اللہ ایک ہے کیا اس کا جاننا ضروری نہیں؟ فوراً آپ کے ذہن میں بات آئے گی، تو بات سامنے کی ہے، جب تک جانیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ تو جاننے سے پہلے ماننا ضروری ہے، ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔
اب جاننے کے جتنے ذرائع آپ کے پاس ہیں، جس سے آپ دوسری چیزوں کو جانتے ہیں، وہ آپ کے حواس ہیں، حواس ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں۔ کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، یہ سب ذرائع ہیں کسی چیز کے جاننے کی۔ کسی کو دیکھ کے جان لیا، کسی کو سن کے جان لیا، کسی کو سوچ کر جان لیا، تو معلوم ہوا کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے جاننے کا ذریعہ ضروری، ذریعہ علم ضروری۔ جب تک وہ ذریعہ نہیں ہوگا تو ہم جانیں گے ہی نہیں، جب جانیں گے نہیں تو مانیں گے بھی نہیں۔ تو اب اللہ ایک ہے، اس کا ذریعہ علم ہمارے پاس کیا؟ جب تک وہ ذریعہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جاننے کے لیے مختلف ذرائع ہم کو دیے۔ بے شک۔ تو اللہ ایک ہے، اس علم کا ذریعہ علم کون ہے؟ اور ذریعہ علم بھی وہ ہونا چاہیے جب وہ یہ کہہ رہا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا۔ تو وہ شہادت دینے والا جو ہے، جو یہ بات کہ جس کے اس شہادت سے ہم مان رہے ہیں، تو شہادت سے اس شہادت والے کو بھی تو جاننا ضروری ہے۔ جب تک وہ خود نہیں جانے گا وہ شہادت کیسے دے گا؟ اور یہ گواہی بھی کیسی گواہی ہے؟ ایک ہوتی ہے کسی نفی کی گواہی، کہیں اس بات کی گواہی۔ میں اگر یہ کہوں کہ میرے گھر میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے گھر میں فلاں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کو دیکھا اور کہہ دیا ہے۔ کسی مجمع میں آپ گواہی دے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اس مجمع میں فلاں ہے، ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، بیٹھا ہوگا کہیں، ایک نظر ڈالی، آپ نے دیکھا، آپ نے شہادت دے دی۔ کس قدر آسان ہے یہ شہادت۔ مگر نفی کا معاملہ، نفی کی شہادت دینا، اور یہ کہنا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہاں وہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس گاؤں میں نہیں ہے، تو یہ گواہی دینا آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت وہی دے جس گاؤں کے ہر گوشے کو دیکھ لے۔ آپ کے گھر پر نہیں تو ہو سکتا دروازے پر ہو، وہاں نہیں ہو سکتا آپ کے مشرقی حصے میں ہو،
وہاں نہیں تو ہو سکتا مغربی حصے میں نہیں، آپ نے کہا یہ بہت زبردست بات ہوگی. نہیں کی شہادت دینا یہ بہت زبردست ہے. یہ کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جس ایریے کے تعلق سے وہ شہادت دیتا وہ سب وہ دیکھ رہا. وہ کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں یہاں نہیں ہے. اور شہادت بھی کیسی؟ شہادت دینے والا اگر یہ شہادت دے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہیں کی بات ہے. ارے کیا کہیں بھی نہیں ہے؟ ہاں کہیں بھی نہیں ہے. آسمان پر بھی نہیں، عرش پر بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں، مشرق میں بھی نہیں. کیا سب تم دیکھ کے آئے ہو؟ کیا سب کو دیکھ لیا تم نے پھر گواہی دیتے ہو؟ یہ گواہی کیسی؟ آپ کی گواہی معتبر ہی نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں. آپ کہیں نہیں صاحب گواہی سنی ہوئی ہوتی ہے، کبھی سنی ہوئی بھی ہوتی ہے. معتبر انسان سے سن بھی لے تو آپ گواہی دے ہی سکیں. مگر جس سے سنا ہے کیا اس نے دیکھا؟ یہ سلسلہ تو چلے گا. پھر اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ سنے ہوئے جتنے ہیں اس میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. کہ اللہ کے رسول کی گواہی تو دیکھی ہوئی ہے، اور باقی جتنے گواہی دینے والے انبیاء و مرسلین ہیں ان سب کی گواہی سنی ہوئی ہے. ہم لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں. اور سنی ہوئی گواہی جو ہے وہ معتبر اسی وقت ہوتی ہے جو کسی دیکھی ہوئی گواہی پر اس کا سلسلہ ختم ہو جائے. کوئی صاحب آئے قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب چاند ہو گیا. انہوں نے کہا تم نے دیکھا؟ کہنے میں دیکھا نہیں ہے، فلاں سے سنا. کہ اس کو بلاؤ. جب وہ آیا کیا چاند ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. کیا تم نے دیکھا؟ کہنے میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے فلاں سے سنا. یہ سننے والوں کا جب معاملہ رہے گا قاضی صاحب بلاتے جائیں گے. آخر میں ایک شخص آیا، دو شخص آ گئے. ہو گیا چاند. ارے کیا آپ لوگوں نے دیکھا؟ ہاں ہم نے دیکھا. وہ شہادت دینے کے قابل بھی تھے. ہم نے دیکھا. اب قاضی صاحب نہیں پوچھتے فلاں کو بلاؤ. جب دیکھنے والا سامنے آ گیا ہے تو اب سنے ہوئے کہ کون سنے گا؟ دیکھنے والا آ کر کے گواہی دے رہا تو ہم اس کی گواہی مان لیتے. تو یہ چیز تو سب کی سمجھی بوجھی ہے. اب دیکھنے والا وہ کس شان کا دیکھنے والا؟ اس نے گواہی دی. سارے لوگ تو کہہ دیا کہ ہماری گواہی جو ہے وہ تو سنی ہوئی ہے. یہ گواہی تو ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سے سنی ہے. ان کی گواہی پر ہماری گواہی ہے. تو کم سے کم اتنا تو مان لیا کہ
ایک آخری کڑی جو ہے وہ دیکھنے والے کی ہو، تب جا کر کے شہادت مکمل ہوتی ہے۔ اب یہیں سے یہ راز بھی سمجھ میں آ گیا۔ سارے انبیاء کرام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، مگر وہ علم کے بنیاد پر تھی، وہ شہادت علم کے بنیاد پر تھی، انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اس گروہ انبیاء میں ایک ہی آنکھ تھی جس نے خدا کو دیکھا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، کہیں بھی نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، سب پوری دنیا ہم نے دیکھ لی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہمیں یقین ہو کہ سب دیکھ لیا؟ کہا بھائی سمجھیے پھر، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث شریف میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ دیکھیے دیکھنے والا مولا بڑا پیچیدہ تھا، دیکھنے والے کی شان عجیب ہے۔ سب سے پہلے پیدا کیا، الخلق کلہم من نوری، ساری مخلوق میرے نور سے۔ اور سب سے پہلا نور میں ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں تھا جب اول ما خلق اللہ، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ مغرب، نہ مشرق، نہ چاند، نہ سورج، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ اس وقت جب میں پیدا ہوا تو میں نے، جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ کیا تھا؟ واحد تھا اور اس کی وحدانیت تھی، احد تھا اور اس کی احدیت تھی، بے مثل تھا اور اس کی بے مثلی تھی۔ واحد کو تو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا، احدیت نہیں دیکھ سکتا۔ احد کو تو اپنی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، احدیت نہیں دیکھا۔ منفرد کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا، انفرادیت کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے اسی لیے پیدا کیا کہ جب نور مصطفیٰ پیدا ہونے کے بعد دیکھے تو اسے واحد نظر آئے، اس کی وحدانیت نظر آئے، احد نظر آئے، اس کی احدیت نظر آئے۔ خدا کے سے جب کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ جب کچھ نہیں تھا۔ اگر سب کچھ پیدا ہو جاتا تب آپ شک کر سکتے تھے، شک کر سکتے تھے کہ ان سے پہلے بھی تو کچھ پیدا ہو چکے تھے، کچھ پیدا ہو چکے تھے، اولیت ان کو حاصل ہے، مگر وہاں کچھ پیدا ہی نہیں کیا، صرف نور محمدی کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی مخلوق یہ، اب اس کے بعد جتنے آنے والے آ رہے ہیں وہ انہی کی شہادت پر اپنی شہادت دے رہے ہیں۔ بھیجا گیا سب کے آخر میں، پیدا کیا سب سے پہلے۔ اس میں بھی حکمت یہی نظر آتی ہے کہ اگر سب سے پہلے رسول کو بھیجا جاتا
تو کسی دوسرے کو پھر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ جب دیکھنے والا آ گیا تو سننے والے کی کون سنتا؟ تو رسول کو بھیجا سب سے پہلے کہ وہ سب دیکھ لیں اور ان کی شہادت دیکھی ہوئی شہادت ہو، اور جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں تو یقین و اذعان کی منزل میں ہو کہ یہ اللہ کے رسول نے شہادت دی ہے، اس پر ہم بھی شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ قصہ اس میں تو بہت ہی زیادہ پھیلاؤ ہے، اور مگر اتنا ہی اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب معلوم ہوا کہ رسول کی شہادت بہت مضبوط شہادت ہے۔ ان کی شہادت، ہمارے پاس جو دیکھنے کے ذرائع ہیں وہ ناقص ہیں، کمزور ہیں۔ ہم دیکھتے بھی ہیں تو سمجھتے کیا ہے؟ کسی آنکھ سے دیکھتے ہیں دور سے کوئی آ رہا تو معلوم ہے کوئی گدھا آ رہا، قریب آیا تو نہیں کوئی انسان آ رہا۔ یہ آنکھ کا حال ہے۔ نہ دماغ پر بھروسہ، دماغ پر کیا بھروسہ کرے؟ کتنے دماغ پر کام کرنے والے اہل دماغ ہی تھے وہ، مگر آپس میں ان کی رائے کا ٹکراؤ بتا رہا ہے کہ ہر عقل جو ہے حق و باطل کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ تو یہ نبی کریم کی شان، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، جس ڈھنگ سے رب نے دکھایا اور اس پر شہادت دی، تو اب وہ بات آگے لگا لیجیے۔ ماننے کے لیے جاننا ضروری، اور جاننے کے لیے ذریعہ علم ضروری۔ اگر نہیں تو پھر تم مان ہی نہیں سکتے، توحید پر ایمان ہی نہیں ہو سکتا اگر علم نہ ہو۔ علم ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ جاننا ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ تو وہ انتظام ایسا ہو گیا کہ جانا مگر ذریعہ علم ہے ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی لیے ان کو سب سے آخر میں بھیجا۔ اگر یہ پہلے چلے گئے تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، آنے کی ضرورت ہی ختم ہو۔ پہلے یہ آئے نہیں، یہ آخر میں آئے۔ پہلے وہ آئے جو ان کی شہادت پر شہادت دے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے وہ آئے، راستہ وہ بنائے، پیغام وہ سنائے، چرچا وہ کرے۔ آخر میں جس کی تصدیق کرتے رہے پہلے آنے والے، جب وہ آئے گا تو وہ سب کی تصدیق کر دے گا، سب کی گواہیوں کی تصدیق ہو جائے گی، اور یہ کہنا بالکل صحیح سب کے لیے ہو جائے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی الحمدللہ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں بڑی گرا قدر باتیں ہمارے درمیان عنایت فرمائی رکھی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کو چھوڑ کر اس کے بعد پرسوں ہم نے جیسا کہ ابھی آپ سے عرض کیا 10:30 سے 11 کے بیچ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی باتوں اور افکار و نظریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔